بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا مبارک دن، وہ دن جس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے، اور پھر فرمایا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو فوراً قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ دوستو، یہ دن کوئی عام دن نہیں، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے، اور پھر ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کے بارے میں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن پڑھی جانے والی ایک خاص تسبیح شیئر کروں گا۔ اگر تو آپ خلوص دل سے اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، اور ہر طرح کی جائز حاجت اللہ رب العزت پوری فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ کہ عمل کو آپ نے مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں آپ کے یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جس قدر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں، جس طرح کے جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اسے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک مرتبہ سورۃ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے نور کی ایک ایسی لہر پیدا کر دی جاتی ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو روشن کرے گی، اور قیامت کے دن وہی نور اس کے چہرے کو عطا کیا جائے گا، اور اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک اٹھے گا۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن آیت الکرسی کا عمل کیا جاتا ہے، سورہ یاسین کا عمل کیا جاتا ہے، قرآنی آیات کا عمل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا عمل پڑھا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا عمل شیئر کروں گا۔ اب سورۃ الکوثر وہ مبارک سورت ہے جس کے پڑھنے سے انسان کو بے شمار فائدے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے فوائد سے نوازتا ہے جن کے بارے میں شاید انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن عمل شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود پاک ان کلمات کو ضرور لکھیں، یا ان کلمات میں سے کوئی بھی ایک کلمہ ضرور لکھ دیا کریں۔ جب آپ ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا، وہ اس کلمے کو پڑھے گا، اس کو بھی اس کے پڑھنے کا اجر ملے گا، آپ کو لکھنے کا اجر ملے گا، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے، پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ دوستو، سب سے پہلا اور بڑا فائدہ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی، گھر سے رزق کی تنگی، لڑائی جھگڑے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔
ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ عمل کو آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہ آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، اور کوشش کرو کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز۔ آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 بڑے ہی پیارے اور مبارک نام ہیں، یا رحیم یا کریم۔ ان 2 ناموں کو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رحیم یا کریم۔ ان دونوں ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے۔ میں پڑھ کے آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ یا رحیم یا کریم یہ 1 ہو گیا، یا رحیم یا کریم یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ دعا ہے استغفار کی دعا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے کہ یا پروردگار، میری فلاں فلاں پریشانی ہے، اپنی رحمت سے اس پریشانی کو دور فرما دے، اور میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک اپنی رحمت سے اس حاجت کو پورا فرما دے۔ اس طرح آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ رو رو کر ضد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے اس کی تاثیر آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔